بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ انہیں مومنوں کی کیا بات بری لگی تھی سوائے اس کے کہ وہ زبردست اور لائق حمد اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ وہی اللہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 8 کے الفاظ کے معنی میں ہم نے لفظ العزیز اور اس کے ساتھ ساتھ عزت اور ذلت اور ذلیل کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ الفاظ عزت، عزیز، ذلت اور ذلیل اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں ان کے معنی ان کے عربی والے معنی سے کچھ مختلف ہیں کہ انشاءاللہ آپ نے سنا اور اس کو ذہن نشین رکھیں گے۔ العزیز کے بعد اگلا لفظ ہے الحمید۔ دوسری صفت جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کی بیان کی گئی وہ ہے الحمید۔ الحمید کے بنیادی حروف ہا، میم اور دال ہیں۔ حمد، الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کیا ہے؟ سادہ ترجمہ اس کا کر دیا جاتا ہے تعریف کا، لیکن یاد رکھیں کہ خود تعریف بھی عربی زبان ہی کا لفظ ہے۔ حمد ایسی تعریف کو، ایسی ستائش، ایسی ثنا کسی کی، ایسی ستائش کو کہتے ہیں، ایسی تعریف کو کہتے ہیں کہ جو اس کے اختیار سے کیے ہوئے کام کے مقابلے میں کی جاتی ہے۔ یعنی فرض کریں کوئی انسان اپنے اختیار سے، نہ کہ مجبوری سے، نہ کہ لالچ سے، نہ کہ خوف سے، بلکہ مکمل اپنے اختیار سے جب کوئی اچھا کام کرتا ہے کہ جو دیکھنے والے کو پسند آتا ہے، یا کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور وہ جس پر بھلائی کی جا رہی ہے اس کو پسند آتی ہے اور وہ اس کا احسان مند ہو جاتا ہے، اختیاری اچھے کام کو دیکھ کر جو تعریف کی جاتی ہے اس تعریف کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ حمید ہے۔ حمید اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف دائماً ہمیشہ جو ہمیشہ قابل تعریف اور قابل ثنا اور قابل ستائش ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حمید ہے، یعنی اس کے تمام کام اچھے ہیں، خواہ ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے کوئی کام اچھا نہ لگے، اس کے تمام کام اچھے بھی ہیں، اور اس کے تمام کام وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ کسی کے خوف، کسی چیز کے لالچ، کسی مجبوری میں اللہ تبارک و تعالی کوئی کام نہیں کرتا، لہٰذا الحمید اس کی صفت ہے، یعنی ہمیشہ جو قابل ستائش اور قابل تعریف ہے۔ پس وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہیں یعنی ان کافروں کو کیا بات بری لگی تھی سوائے اس کے کہ یہ اللہ پر جو عزیز ہے اور حمید ہے اس پر ایمان لے آئے تھے۔ اب یہاں پر جو دو صفتیں العزیز اور الحمید لائی گئی ہیں، ان میں گویا اشارہ ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ سب سے بڑا، سب پر غالب آنے والا اور کسی سے مغلوب نہ ہونے والا، جس کی قدرت اور طاقت علی کل شیء قدیر ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اسی طرح جو اس پر ایمان لے آتے ہیں ان کو پھر وہ خصوصی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی توفیقات اور آخرت میں بھی جنت کی شکل میں۔ تو اس کے تمام کام گویا یہ ساری نعمتیں وہ اپنے اختیار سے دیتا ہے اپنی ذات پر ایمان لانے والوں کو، لہٰذا وہ حمید ذات ہے۔ اور اس اللہ پر ایمان لانے کا بدلہ ان بادشاہوں نے، اس بادشاہ نے ان سے لیا
اور ان کو خندق میں ان خندق کو کھود کر اس میں جلا دیا۔ آیت نمبر 9 کے الفاظ کے معنی انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔